كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار. اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین کرام و ناظرین اعظام، کرونا وائرس کی وجہ سے ساری دنیا میں اور خصوصاً ہندوستان میں جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے، آج بروز پیر اس لاک ڈاؤن میں جزوی چھوٹ دی جا رہی ہے. بطور خاص کپڑے کی دکانیں، جوتے چپل کی دکانیں حکومت کی طرف سے کھولنے کی اجازت دی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ کپڑے اور جوتے چپل سب سے زیادہ فروخت ہوتے ہیں مسلمانوں کی عیدوں میں، اور خاص طور پر رمضان المبارک میں. ہمارے بڑوں نے اس کے متعلق صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اس قسم کی چھوٹ ایک خاص قسم کی سازش ہے. معزز سامعین کرام، بھائیوں اور بزرگوں، ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور بہت دور کی سوچ رکھنے والے ہیں. دشمنوں کے مکر کو بڑی گہرائی سے سمجھنے والے ہیں. اس لیے آپ حضرات اس سازش کو سمجھیں. جزوی لاک ڈاؤن کو ختم کرنے کے بعد خدارہ اپنے گھروں سے ہرگز باہر نہ نکلے. مالز، شاپنگ مالز، کپڑوں کی دکانیں، جوتے چپل کی دکانیں، بناؤ سنگار کی دکانیں کھولنے کی وجہ سے ہم کو قطعاً کسی قسم کی کوئی خوشی نہیں ہے. ہم کو تو خوشی اس وقت ہوگی جب ہماری مسجدوں میں عام نماز پڑھنے کی اجازت ملے گی. مسجدوں کو جب تک عام طور پر کھولا نہیں جائے گا، ہم کسی بازار میں قدم نہیں رکھیں گے، کسی دکان میں قدم نہیں رکھیں گے. بات تفصیل سے انشاءاللہ تعالی میں جمعے کے موقع پر آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا، کیونکہ جمعے تک پتہ نہیں کہ کیا ہوگا. بہت سارے دوستوں کے اصرار پر، ذمہ داروں کے اصرار پر، بڑے لوگوں کے اصرار پر ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے کہ لاک ڈاؤن کے باوجود رمضان المبارک بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ گزر رہا ہے، اور خدا کی ذات سے امید ہے کہ اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی ہمارا رمضان المبارک کا مہینہ مکمل ہوگا. اگر اس سال ہم نئے کپڑے نہ پہنے اور نئے جوتے چپل نہ پہنے تو کوئی قیامت آنے والی نہیں ہے، بلکہ غریبوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہماری عید اللہ کے پاس مقبول ہو جائے گی. خدارہ دکانیں کھولنے کے بعد ہرگز باہر نہ نکلیں، کیونکہ اگر مسلمان جزوی لاک ڈاؤن کو بند کرنے کے بعد کپڑے کے اور جوتے چپل کی دکانیں کھولنے کے بعد وہاں پہنچیں گے، خواہ مخواہ الزام لگا کر مزید اور مسلمانوں کو بدنام کیا جائے گا. مسلمانوں کے ہجوم اور بھیڑ کی وجہ سے کرونا وائرس ختم ہوتے ہوتے پھیل گیا. اور اس کے علاوہ اور ایک سب سے بڑی سازش اندر ہے. 40 دن کا عرصہ تقریباً گزر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنا غریبوں تک تعاون پہنچنا تھا اور مڈل کلاس کے لوگوں تک تعاون پہنچنا تھا ویسے تو خطر نہیں پہنچا. پھر بھی جن لوگوں کے پاس جو سرمایہ تھا
الحمدللہ ثم الحمدللہ اس سرمایے کے تحت کام چل رہا تھا. جزوی لاک ڈاؤن کے بند ہونے کے بعد کپڑے جوتے چپل کی خریدی میں لگ کر جو سرمایہ جو پیسہ ہمارے پاس ہے اگر اسے وقتی طور پر مکمل ختم کر دیں گے، یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کے بعد مکمل لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا، بلکہ تھوڑے سے اور چھوٹے سے بہانے سے بھی لاک ڈاؤن کو اور 2-3 مہینے تک آگے بڑھایا جائے گا. اور دشمنوں کی ایک سازش یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے پاس جو بچا کچا پیسہ ہے، سرمایہ ہے، رقم ہے، وہ کپڑے جوتے کے نام پر مکمل ختم ہو جائے اور آئندہ لاک ڈاؤن کو اگر بڑھایا جائے تو وہ تہی دست اور خالی ہاتھ ہو کر رہ جائے. خدا نخواستہ اگر آئندہ چل کر طبیعت میں کوئی فرق آیا تو پھر دیو اللہ دلاؤ اللہ کا قصہ ہو جائے گا. پھر بچوں کے اسکول کا مسئلہ آنے والا ہے اور بھی دوسرے مسائل ہمارے سامنے آنے والے ہیں. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر خطأً کوئی میری بہن، کوئی میری ماں، کوئی میرا بھائی اپنے گھر سے باہر ہرگز نہ نکلے. جس طریقے سے اب تک لاک ڈاؤن میں ہم لوگ گھروں کے اندر رہ کر عبادت کرتے ہوئے قانون کا پورا لحاظ کرتے آ رہے ہیں، بالکل اسی طریقے سے بقیہ دن بھی جب تک مکمل لاک ڈاؤن ختم نہیں ہوگا ہم قطعاً باہر نہیں نکلیں گے.